على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. بلوغ المرام جو حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس میں احکام اور مسائل سے متعلق احادیث کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، جو اس کے مصنف اپنے دور کے مایہ ناز محدث تھے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کتاب کو اللہ نے قبول عام بخشا، اور ہر دور میں علماء کرام نے اس کو پڑھنا اور اس کو پڑھانا یہ بہت ضروری سمجھا، تاکہ لوگوں تک کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ صحیح معلومات پہنچائی جا سکیں. اس وقت ہمارے سامنے بلوغ المرام کا جو چیپٹر ہے، جو باب ہے، وہ قربانی کے متعلق ہے. الاضاحی، قربانی، یہ اس کا لفظ ہر معاشرے میں عام ہے. بہت سارے لوگ اس کو سنتے ہیں، مگر اپنے اپنے تصور اور اپنے اپنے حساب سے. زندگی میں آدمی کبھی اپنے مقصد کو پانا چاہے تو اس کو قربانی کی ضرورت پیش آتی ہے. قربانی یعنی سیکریفائز. تو اس کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. کیا سیکریفائز کرے گا، کیسے کرے گا، وہ اپنے ذوق کے حساب سے کرے گا اور اپنی ضرورت کے حساب سے کرے گا. ایک ماں روزانہ گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرتے ہوئے اپنی نیند کی قربانی کرتی ہے. اسے معلوم ہے کہ میری نیند اور آرام کو چھوڑے بغیر بچے کو آرام نہیں مل سکتا، تو بچے کو آرام پہنچانا یہ اس کا ٹارگٹ ہے. اس کے لیے اگر ضرورت پڑ گئی تو وہ اپنی نیند چھوڑ دے گی. اگر اس کو ضرورت پڑی اپنا کھانا چھوڑ دے گی تاکہ بچے کی صحت اس کو برقرار رکھا جا سکے. اسی طرح سے ایک باپ صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے، جی چاہتا ہے کہ آرام کریں، باہر نہ جائیں، موسم خراب ہے، ہوا سرد چل رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے آرام کو چھوڑ کر نکلتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں اگر باہر جاؤں گا، کماؤں گا، تبھی لا کر گھر چلا سکوں گا، ورنہ میرا گھر گزر بسر نہیں ہو سکتی. تو گویا گھر کے انتظام کرنے کے لیے اپنے آرام کی وہ قربانی دے رہا ہے. ورنہ نہ اس کو سردی کی پرواہ ہے، نہ گرمی کی پرواہ ہے، نہ موسم کی پرواہ ہے. جی چاہتا ہے کہ نہ جائے مگر وہ جا رہا ہے. یہ قربانی ہے اس کی. اسی طرح ایک کسان کو آپ دیکھیں، وہ بھی قربانی دیتا ہے، لیکن وہ کسان کس طرح کی قربانی دیتا ہے؟ اس کا مقصد ہے اچھی سے اچھی فصل کاٹے. ہارویسٹ سیزن جب آئے تو عمدہ فصل کٹے. اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ موسم کی، گرمی سردی کی، رات یا دن کی پرواہ کیے بغیر زمین کے ساتھ جٹا رہتا ہے. بلکہ کہا جاتا ہے زمین کے ساتھ زمین بنو گے تب جا کر زمین تمہیں اناج دے گی. یعنی اتنی محنت اس کو کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے لیے فصل اس کی توقع ہوتی ہے. تو اچھی فصل کاٹنے اسے کتنی قربانیوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. تو قربانی کا جو تصور ہے اس سے پہلے، یعنی اسلامی جو تصور اضاحی کا ہے، اس سے پہلے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ قربانی آدمی اپنے مقصد کے لیے دیتا ہے. اس کے لیے دنیا میں یہ طریقہ رائج ہے، اور اس میں کوئی مسلمان اور غیر مسلم کی بھی کوئی تفریق نہیں ہے. ہر ایک جو اپنے ٹارگٹ کو پانا چاہتا ہے اسے قربانی کی ضرورت پیش آتی ہے. وہ ٹارگٹ کیا ہے یہ اس کو متعین کرنا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی اگر کوئی دنیا میں اچھا دینی کام کرنا چاہتا ہے تو اسے قربانی دینی پڑتی ہے، بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. اس کے بغیر وہ دینی ٹارگٹ کو نہیں حاصل کر سکتا. اور اس کے بالکل برعکس ایک آدمی دنیاوی کوئی اس کا ٹارگٹ ہے تو اس کے لیے بھی قربانی کی ضرورت پیش آتی ہے. ایک آدمی اگر سمجھ لیجئے کہ فلم انڈسٹری میں نام پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت محنت کی ضرورت ہے، اور اس محنت کے بغیر وہ اپنی فلم انڈسٹری میں نام نہیں پیدا کر سکے گا، یا کوئی کھیل کے میدان میں نام نہیں پیدا کر سکے گا. اس کے لیے بھی اسے مسلسل محنت کی ضرورت پڑتی ہے، قربانی کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ جو قربانی ہے
یہ صرف مسلم یا غیر مسلم نہیں بلکہ ہر آدمی اپنے مقصد کے مطابق دیتا ہے، مگر اسلام نے قربانی کا ایک مضبوط تصور پیش کیا، وہ ان وقتی تصورات سے بہت بلند اور اعلیٰ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک مسلمان کو چاہیے کہ زندگی اس طرح سے گزارے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر سکے، اللہ کا دین بندوں تک پہنچایا جا سکے۔ یہ مسلمان کا مقصد حیات ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والے کام اور وہی اللہ کا دین اللہ کی بندوں تک پہنچائیں۔ اب اس کے لیے اس کو جو قربانی دینی پڑ رہی ہے وہ دین کے لیے، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ جو قربانی ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ مبارک ثابت ہوگی، کیونکہ دوسرے جو شعبوں کے کام کرنے والے ہیں وہ قربانی دے رہے ہیں مگر کوئی شیطان کو خوش کرنے کے لیے، کوئی اپنے دیگر مقاصد کے لیے دے رہا ہے، آخرت میں ان کا اس کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ مگر اس کے برعکس جو مسلمان نیک نیتی کے ساتھ اپنا ٹائم، اپنی انرجی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، کوئی چیز وہ دے رہا ہے تو یہ قربانی ہے، اور ہر قربانی کا اس کو ثواب ہے۔ اسی لیے مومن کی جو زندگی ہے عبادت، اور عبادت مخصوص معنوں میں صرف نماز نہیں بلکہ پوری زندگی۔ اگر میں حلال روزی کمانے کے لیے جا رہا ہوں تو یہ عبادت ہے میرے لیے، کما رہا ہوں، ویجز ہیں، تنخواہ میری مقرر ہے، مگر اس کے باوجود عبادت کا ثواب بھی مجھے ملتا جا رہا ہے، کیونکہ میں حرام ذریعے کو بند کر دیا، حلال کما رہا ہوں، تو یہ ایک عبادت ہے۔ میرا مقصد ہے کہ اس سے پاکیزہ زندگی گزاروں، یہ ایک مقصد ہے۔ اس کے لیے جو میں محنت کر رہا ہوں وہ اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اسی طرح میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک میری ذمہ داری ہے، لیکن اگر بحیثیت مسلمان یہ سمجھ کر کہ یہ سنت ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھوں، ان کے ساتھ بات چیت کروں اور ان کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں، تو یہ میرا بیٹھنا باعث ثواب بن جائے گا، ورنہ ویسے ہی میں بیٹھوں گا مگر ثواب نہیں ملے گا۔ اس نیت کے ساتھ بیٹھوں گا تو بیٹھ تو رہا ہوں، بات چیت بھی وہی کر رہا ہوں، ثواب بھی ملتا جا رہا ہے مجھے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ مسلمان کی پوری زندگی بندگی کے اطراف گھوم رہی ہے، مگر اگر یہ تصور چلے جائے یا اللہ کے کسی قانون پر میں عمل نہ کروں تو پھر وہ میرا جو بیٹھنا، اٹھنا، کمانا یا جو کچھ ہے وہ ثواب اور عبادت کے زمرے سے خالی ہو جائے گا۔ انبیاء کرام دیکھیے اس سلسلے میں سب سے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ انبیاء کرام دنیا میں مختلف جگہوں پر آتے رہے، ان کی زبانیں الگ، ان کے جو ٹائم اور وہ جو پیریڈ اور لوگ ہیں وہ الگ الگ تھے، مگر مقصد ایک تھا، اللہ کا دین بندوں تک پہنچائیں۔ اس کے لیے ان کو بڑی قربانیاں دینی پڑی اور انہوں نے قربانیاں دیں، ورنہ آپ دیکھیے بڑے بڑے انبیاء کرام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں پھر بھی لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کے سامنے دین کی بات کر رہے ہیں، الٹا جوک اور مذاق کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ دل لگی کی جا رہی ہے، اور وہ بھی بالکل استہزاء کے انداز میں فن بنایا جا رہا تھا ایک نبی کا، لیکن اس کے لیے انہوں نے اس کو برداشت کیا، صبر کیا ان کے اس پر ریئیکشن دکھانے کے بجائے، یہ قربانی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آئی، عذاب آیا، حضرت نوح اور ان کے ساتھ جو مومن بندے ہیں ان کو بچا لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے آپ، قربانیوں سے بھری ہوئی ہے پوری زندگی، کس کس طرح کی ان کو قربانی دینی پڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا ذکر قرآن کریم کی 25 سورتوں میں تقریباً 63 مرتبہ کیا گیا، یہ ایک بہت بڑی بات، اور بطور اگزامپل کہ ان کو بار بار پیش کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کیا بیوٹی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اس طریقے سے قرآن مجید میں پیش کیا گیا کہ وہ آدمی جو حضرت ابراہیم کے طریقے کو چھوڑ دے وہ صحیح اور راہ راست پر نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مقصد پہچانا اور اسی کے مطابق لگے رہے، پوری زندگی انہوں نے قربانی پیش کی، گھر سے قربانی شروع ہوئی۔ جب باپ کے سامنے دین کی بات رکھی تو باپ کا کیا ری ایکشن تھا؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ ابراہیم اگر یہ باتوں سے باز نہ آؤ تو پتھر مار کر تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ خود ان کا باپ کہہ رہا ہے، جبکہ باپ اور بیٹے کا جو تعلق اور محبت ہوتی ہے
مگر الٹا یہ باپ کہہ رہا ہے کہ پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا تم اگر دین کی بات نہ چھوڑو، عقیدے کی بات نہ چھوڑو۔ مگر کیا حضرت ابراہیم اس کو چھوڑ دیے؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ ابا جان یہ آپ کی مرضی ہے، میں تو آپ کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ اگر تم یہ بات نہیں چھوڑو گے گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تم۔ تو انہوں نے کیا سلام علیکم، اللہ کی تم پر سلامتی ہو، میں نکل رہا ہوں۔ اگر یہی آپ کا مقصد ہے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اللہ کے دین کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد کرنے والا ہے۔ بہت بڑی قربانی ہے، گھر چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا یا اہل و عیال وطن کو چھوڑنا بڑی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے آمادہ ہوئے اور گھر چھوڑ کر نکل گئے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ محمد ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ زندگی میں آدمی کبھی اپنے مقصد کو پانا چاہے تو اس کو قربانی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قربانی یعنی سیکریفائز، تو اس کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے۔ کیا سیکریفائز کرے گا، کیسے کرے گا، وہ اپنے ذوق کے حساب سے کرے گا اور اپنی ضرورت کے حساب سے کرے گا۔ قربانی ہر جگہ پائی جاتی ہے لیکن آدمی کے مقاصد الگ الگ ہیں، اور مسلمان کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضامندی، اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچانا، اس کے لیے وہ قربانیاں دیتا ہے، جیسے انبیاء کرام دیتے چلے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکالا گیا، تیار ہو گئے۔ آگ میں ڈالنے کے لیے ان کو کھڑا کیا گیا، تیار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں ملک سے نکالا گیا، پہلے گھر سے، بعد میں ملک سے نکالنے کی بات کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے اور وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر نکل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ پھر اس کے بعد جا کر بڑی عمر کے بعد ان کو ایک بچہ ملا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی اہلیہ وہاں پر ان کے بچے کو چھوڑ کر انہیں نکلنا پڑا۔ جب وہ چھوڑ رہے تھے مکہ مکرمہ، قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال کیا گیا، وہ وادی غیر ذی زرع، ایسی ویلی تھی جہاں پر کوئی ہریالی، سبزہ، درخت وغیرہ نہیں تھے، ایسی ویلی تھی۔ آج کل کا جو مکہ ہے مختلف قسم کے عالیشان گھر، بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، ایسے نہیں تھا، پہاڑوں اور چٹانوں سے گھرا ہوا ایک علاقہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں اپنی بیوی اور بڑی آرزوؤں، دعاؤں اور تمناؤں کے بعد جو بچہ ان کو ملا تھا اس کو چھوڑتے ہوئے، یہ نہیں کہ ان کے دل میں کوئی پتھر کا ٹکڑا تھا سینے میں، بلکہ ان کے اندر وہی گوشت کا ٹکڑا تھا، وہی احساسات، وہی جذبات تھے جو عام آدمیوں کے ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کے حکم کی بالادستی، اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے اس کو قبول کیا۔ اسی لیے جب وہ چھوڑ کر نکل رہے تھے تو ان کی کیفیت کچھ عجیب سی تھی، وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے، کیونکہ انسانی فیلنگ جو ہوتی ہے، تو جو کیفیت ان کی تھی تو وہ اس انداز سے نکل رہے تھے کہ اپنا سر جھکائے بڑے چلے جا رہے ہیں۔ بیوی نے جب محسوس کیا تو انہوں نے خود دریافت کیا کہ کہاں جا رہے ہو یہاں چھوڑ کر، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ جہاں پر تو کوئی انسان، کیا انسان، جانور، پرندہ، درندہ، کوئی چیز نہیں دکھائی دیتی۔ تو اس موقع پر حضرت ابراہیم، کیونکہ وہ ایک جذباتی موقع تھا نا، ایموشنل، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے پائے، وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر بیوی نے خود دریافت کیا کہاں جا رہے ہو، کوئی جواب نہیں۔ پھر بیوی نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے آپ کو؟ دیکھیے ان کا ایمان بھی، اللہ ہمارا کبھی حاضر، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا؟ جب حضرت ابراہیم کو موقع ملا، اب ہمت آئی، اب حوصلہ ملا بیوی کے اس جملے کو سن کر، تو انہوں نے کہا ہاں۔ جب انہوں نے ہاں کہا تو اس خاتون نے اس موقع پر کہا کہ اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو محفوظ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چھوٹا سا کنبہ تھا، مگر اللہ نے ان کے ذکر کو، ان کی ایکشن کو اور ان کے انداز اور قربانی کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا قرآن میں ذکر کر کے۔ اور جو دنیا بھر سے حج کرنے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کا تذکرہ، اللہ نے کیسے ان کو شان عطا فرمائی دیکھیے۔ کوئی بھی عمرہ کرنے کے لیے جائے تو جاتے ہی وہ جب کعبۃ اللہ کا طواف کرے گا تو کہاں اس کو 2 رکعت پڑھنی ہے نماز؟ مقام ابراہیم،
ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرے گا، پھر اس کے بعد زمزم پیے گا۔ زمزم کس کی یاد ہے؟ زمزم کہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہوا؟ وہی کنبہ آ گیا، اسماعیل علیہ السلام۔ یا پھر اس کے بعد وہ جائے گا صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے لیے، پھر حضرت ہاجرہ۔ یعنی یہ تینوں کی یاد کیسے دیکھیے جگہ جگہ پر۔ اس وقت تک حج پورا نہیں ہوگا، عمرہ پورا نہیں ہوگا، پھر آپ جا رہے ہیں قربانی کرنے کے لیے، پھر آپ جا رہے ہیں جمرات پر حاجی حضرات، تو جمرات پر یعنی وہ کنکریاں پھینکنے کے لیے۔ تو یہ کس کی یاد ہے؟ کون اس کے پیچھے ہے؟ آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یاد کو کیسے محفوظ فرما دیا، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کی تھی۔ جب ان کی بیوی نے کہا اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو محفوظ فرمایا۔ اور جو لوگ حج یا عمرہ نہیں کر رہے ہیں، چاہے دنیا کے کسی علاقے میں رہنے والے ہوں، جب نماز پڑھیں گے، جہاں نماز پڑھیں گے، حضرت ابراہیم کا ذکر آئے گا۔ جب آپ التحیات پڑھ لیے تو اس کے بعد پڑھتے ہیں کیا؟ درود ابراہیمی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ درود ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کی یاد، پھر اس کے اندر ابراہیم کا تذکرہ، آل ابراہیم کا تذکرہ۔ تو دنیا کا آدمی چاہے کہیں بھی نماز پڑھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کس طریقے سے ان کی یاد کو محفوظ فرمایا۔ ان کا یہ اصل میں کردار تھا، ان کی جو قربانی تھی، اللہ کو یہ قربانی پسند آئی۔ اب اس کے بعد ہم یہ بتائیں کہ وہ قربانی جو حضرت ابراہیم نے دی یا اور انبیاء کرام نے دی، اس کا مقصد اللہ کے دین کی بالادستی، اللہ کا دین بندوں تک پہنچانا۔ بالآخر چلتے چلتے وہ قربانی آخر میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ کی پوری زندگی دیکھیے قربانی سے بھری ہوئی ہے۔ کس کس طرح کی قربانی آپ کو دینی پڑی۔ مکہ مکرمہ میں آپ کو ایک بڑی آفر کی گئی تھی، اگر آپ چاہیں تو سارے جزیرے عربیہ میں ہم سب سے بڑا دولت مند آپ کو بنا دیں گے، اتنی دولت دے دیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو کسی عورت سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کا انتظام کریں گے، کوئی آپ کی ضرورت ہے ہم پوری کر دیں گے۔ اس کے بدلے میں ہم صرف آپ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں، مال نہیں مانگتے، کوئی اور چیز نہیں مانگتے، ایک مطالبہ، اور وہ یہ ہے کہ آپ دین کی بات کرنا چھوڑ دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی پیش کی کہ ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے۔ یہ قربانی ہے کہ نہیں ہے کہ یہ سب چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ ورنہ آج تو ایسے ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ ان کو معلوم ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ حرام تو ہے مگر آمدنی بہت ہے، تو بہت سارے لوگ اس کے اندر بڑے شوق اور رغبت کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں۔ بہت سے ہمارے بھائی حضرات ایسے بھی مسلمان ہیں جو مختلف جگہوں پر فلم انڈسٹری کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ اصل میں پیسوں کا شارٹیج ہے گھر میں، تو اس میں آمدنی بہت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے مالی حالات ٹھیک ہو جائیں، پھر میں نکل جاؤں گا، جلدی جلدی توبہ کر لوں گا۔ یعنی پہلے مال جمع کر لوں گا، اپنی ضرورت پوری کروں گا، اور جب نکل جاؤں گا پھر توبہ کروں گا۔ دیکھیے کتنا اپنے آپ پر یقین اور کانفیڈنس ہے کہ میں دولت جمع کروں گا، مالی مسائل حل کر لوں گا، اور اس کے بعد توبہ کروں گا۔ اتنی زندگی اللہ تو مجھے دے گا ہی دے گا، اور اس کے بعد توبہ کر کے وہ بھی یہ شرط کے ساتھ مشروط کہ کام اگر اسی کے برابر ملے گا تب میں وہ چھوڑوں گا، ویسے نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اگر وہ کام چھوڑ دیں تو کیا بھوکے مر جائیں گے؟ کیا دوسرے روزگار کے ذریعے نہیں ہے؟ مگر یہاں پر آدمی کشمکش میں پڑ جاتا ہے، آزمائش میں پڑتا ہے، مگر اس کے مقابلے میں قابل تحسین ہیں وہ لوگ، باعث سعادت ہیں وہ لوگ کہ اللہ کا ان کو شکر ادا کرنا چاہیے جن لوگوں نے آمدنی کے باوجود، امکانات کے باوجود، کام کے مواقع کے باوجود اس راستے کو چھوڑ دیا اور کہا کہ جو راستہ غلط ہے، بھلے آمدنی زیادہ ہے مگر حلال کی روٹی بہتر ہے حرام کی بریانی سے، ہمیں وہ نہیں چاہیے، اس کو چھوڑ دیا۔ تو کیا بھوکے مر گئے وہ لوگ؟ کیا وہ فاقوں سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزاق ہے، وہ غیب سے دروازے کھولنے پر قادر ہے۔ الحمدللہ یہ ان کی قربانی ہے کہ آمدنی کے امکانات اور مواقع ہونے کے باوجود اس کو چھوڑ کر حلال کے لیے، جائز کے لیے، صحیح راستوں کی طرف آنا، یہ قربانی ہے، اور یہ قربانی قابل قدر ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو غلط شعبوں کو چھوڑ کر آئے، یہ قربانی ہے جو کہ قابل قدر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی قربانیوں سے گزرے۔ آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا جو آپ کے لیے بہت ہی پسندیدہ جگہ تھی، مگر آپ نے وہ قربانی دی، کیونکہ اس کے بغیر
اللہ کے دین کو بندوں تک نہیں پہنچایا جا سکتا تھا، بلکہ اس کے ذریعے سے آپ نے یہ پیغام دیا کہ اگر دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے دنیا کی سب سے مقدس سرزمین مکہ مکرمہ کو بھی چھوڑنا پڑ جائے تو چھوڑ دو۔ مکے کی عظمت اپنی جگہ، مگر دین بندوں تک پہنچانا اس سے زیادہ ضروری ہے، دین کی حفاظت اس سے زیادہ ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مکہ جیسی مقدس سرزمین کو چھوڑ دیے تاکہ دین وہ متاثر نہ ہو، دین پر عمل، دین کو دوسروں تک پہنچانا، یہ کام متاثر نہ ہونے پائے۔ قربانی کے بارے میں اور بھی کچھ مزید باتیں ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا۔ یہاں اگر ہے کوئی سوال وغیرہ تو جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اکثر دیکھا گیا کہ قربانی کے وقت لوگ نعرے بازی کرتے اور اس طریقے سے کرتے کہ جیسے کوئی دشمن مل گیا ہو، تو اس وقت ہمیں قربانی کے وقت ہماری فیلنگ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، قربانی کے وقت جو لوگ نعرے بازی کرتے ہیں انہوں نے قربانی کو نہیں سمجھا۔ قربانی ایک عبادت ہے، عبادت میں خشوع کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کوئی جانور ہے اور اس کو جو ہے دنیا بھر میں دکھاتے پھریں کہ فلاں صاحب، فلاں جو علاقے کے رہنے والے، یہ جو ہے ان کی قربانی کا جانور ہے، تو یہ ایڈورٹائزمنٹ کا ذریعہ بن گیا۔ اور اس طرح سے لوگ جو اور حرکتیں کرتے ہیں، یہ حرکتیں دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اگر آدمی دین کو سمجھے تو قربانی کے جانور پر چھری رکھنے سے پہلے اس کے دل کی کیفیت بدل جائے۔ یہی تصور اور یہی اخلاص ہے جس کی وجہ سے اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ تو اس لیے قربانی کے موقع پر یہ غلط انداز اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے، لیکن قربانی کے آداب میں جب ہم ذکر کریں گے تو اس مسئلے پر تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے سوالات تو اور بھی ہیں لیکن ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، حاضر ہوں گے مزید معلومات کے ساتھ آئندہ پروگرام میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو